یہ کائنات میں انسان کہاں سے آیا، اس کائنات میں انسان نے کہاں جانا ہے؟ مجبوراً جبراً تمام سائنس اس کے ساتھ اتفاق کر رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ کہ ہم انسان اجتماعی طور پہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ آپ دنیا میں کوئی سائنسدان یا فلاسفر مجھے ڈھونڈ جو ٹائم کو ایٹرنل نہ کہتا۔ مرتب کرنے والا، تخلیق کرنے والا کوئی مالک موجود ہے، مگر میں نے سوچا تھا کہ فیلنگز ہماری، میں نے سوچا تھا میرے جذبات میرے احساس میرے، ایسا نہیں ہے۔ وہ مذہب کا خدا ہے، یہ ایک الگ آرگیومنٹ ہے۔ یہ جو سائنس خراب ہے نا، یہ ترس نہیں کھاتا، یہ بالکل ترس۔ آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو کہوں رفیق اختر، رفیق اختر، رفیق اختر، احمد رفیق اختر۔ اگر ایک اللہ کو میں مانوں تو پھر یہ واقعات صحیح ہے کہ ایک سپر پاور کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں کلیش ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سردار جنید بہادر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، دنیا میں انسان جب سے آیا ہے مختلف سوالوں کے جواب سوچنے میں لگے ہوئے ہم۔ یہ کائنات میں انسان کہاں سے آیا، اس کائنات میں انسان نے کہاں جانا ہے، یہ کائنات خود کیسے معرض وجود میں آئی، اس کائنات نے اس ملکی وے گلیکسی کو لے کے اور تمام بلینز آف گلیکسیز کو لے کے کس انجام کی طرف لے کر جانا ہے ہمیں۔ یہ تو وہ تمام سوالات ہیں جس نے انسانی تاریخ میں بے شمار مذاہب کو بھی جنم دیا، بہت سارے فلسفے بھی آئے۔ انسان ہمیشہ ان سوالوں کے جواب کو رید کر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم پاکستان میں اگر ان سوالات کے جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس ایک شخصیت ہوتے ہیں، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب۔ انہی سے ہم ان سوالات کی تشفی بھی کر سکتے ہیں اور سوالات کے جوابات بھی تلاش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں کسی فتوے کی ممکنہ طور پہ کوئی اندیشہ بھی نہیں ہوتا۔ تو پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج وقت دیا کہ میں آپ سے چند باتیں پوچھ سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ پروفیسر صاحب، ہم انسانوں کا جو علم ہے، ہمارا علم جتنی بھی چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے، اس کے اندر جو پاسبل ایکسپلینیشن آف رب العالمین ہے وہ نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمارے ڈیٹا میں موجود نہیں ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے کو کسی بھی طریقے سے ہم ایکسپلین کر پائیں۔ جب آپ کی گفتگو کو ہم سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اس کائنات کے چھوڑ سے پہلے، وقت کے آغاز کے کہیں بعد یا اس سے کہیں پہلے، دیوار کے اس جانب سے آپ ایک رب کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایتھیسٹوں کا اس کے اوپر ہمیشہ یہ آرگیومنٹ رہتا ہے کہ پروفیسر احمد رفیق اختر کا جو رب ہے وہ جتنا ہے اتنا نہیں بھی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ Well, I don't know. I think imaginary خواتین کو پکارتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ خواتین و حضرات، ایکچولی جو آپ کا سوال ہے اس میں دو بائنڈنگ ہیں، بہت بڑی ہیں، اور انسان کے علم کو کثیر سمجھنے والے بہت بڑی جہالت بھی ہوگی۔ For about 300 years سائنس نے پروگریس کی ہے، اور بہت سارے ایسے تھیسس درست کیے ہیں جو 1500 برس سے غلط چلے آ رہے تھے۔ ٹولیمی نے 100 قبل مسیح میں کہا تھا کہ زمین ساقط ہے، پھر کوپرنیکس نے 1542 میں کہا کہ زمین نہیں، سورج ساقط ہے، اور ابھی تک وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ ایڈوانس سائنسز نہیں پڑھی ہوئی سمجھتے ہیں کہ آسمان میں ثابت ہیں اور سیارے ہیں۔ تینوں سٹیٹمنٹس غلط ہیں۔ میں الزام نہیں دے رہا، انہوں نے بڑی کوشش کی، آسمان کو بہت گھورا کیے، بڑی بڑی چیزیں دریافت کی، ایجاد کی، اور اس کے بعد یہ نتائج نکلے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرام ٹولمی ٹو کوپرنیکس، اٹس اے لانگ وے آف اگنورینس۔ اس کے درمیان میں قرآن آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن نمبر 1 سب سے پہلے تسخیر کا لفظ استعمال کرتا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، کہ ستارے چاند سارے بے ترتیب ہیں۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ کہ یہ بے ترتیب نہیں ہے، یہ انڈر آرڈر چل رہے ہیں، ان کو ان رستوں پہ چلایا گیا ہے۔ میں خدا کو ماننے سے اگر انکار بھی کر دوں تو دوسرا لفظ ہوگا کہ یہ بائی چانس ایسے ہیں۔ ملینز آف چانسز۔ اب مجھے بتائیے کہ تمام دنیا میں لوگ چانس کو بڑی طاقت تصور کرتے ہیں،
کسی کو 1000 روپیہ سڑک کے کنارے مل جائے تو بائی چانس ہے، کسی کو کوئی خوبصورت عورت کی شناسائی مل جائے تو بائی چانس ہے، کوئی نیپلز میں کھڑا ہوا اچانک کسی حادثے کا شک بائی چانس ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری عقل مند دنیا بائی چانس کس کو سمجھتی؟ کیا آپ کے تصور میں بھی کبھی چانس کی آنکھیں آئیں، چانس کی زبان آئی، اس کا وجود کبھی آپ کے تصور میں چمکا ہے؟ اگر ہم اتنی بڑی حماقت پر یقین کر سکتے ہیں بائی چانس پر، از اٹ another name of God؟ چانس کیا ہے؟ آخر ان ساری دنیا کے یو کین سے کال اٹ اے probability، مگر probability تو کہ امکانات تو کسی بھی تصور میں آ سکتے، مگر اس کا کیا امکان ہے کہ میں اپنے تصور میں چانس کے وجود کو اتنی بڑی اہمیت دے دوں؟ میرے اپنے نزدیک اگر میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں where there is a chance there is no God، where there is God there is no chance۔ دیکھو بھائی پراپوزیشن الٹ جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا کو سمجھتے ہوئے سب سے بڑی دو رکاوٹیں، دو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ایک ہمارا جمع کردہ ڈیٹا جو ابھی تک بہت محدود ہے۔ We have not yet peeped into the privacy of the skies۔ ہم نے ابھی کائنات کی دہلیز تک بھی قدم نہیں رکھا۔ We don't know what we don't know۔ Yes۔ اب اس کے عوض میں میرا کیا خیال ہے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے؟ اگر میں یہ سب کچھ نہیں جانتا تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ابھی خدا پہ میری ریسرچ شروع ہی نہیں ہوئی۔ I've not yet come to the door کہ جہاں سے میں آگے بڑھ کے خدا کو جان سکوں۔ اس لیے انسان کو اپنے اس دہریت کے دعوے سے پہلے اپنی ناآشنائی کا اعتراف کرنا ہوگا کہ میں جانتا ہی کچھ نہیں، تو میں دہریہ کیسے ہو گیا، میں ایتھیسٹ کیسے ہو گیا جب میں جانتا ہی نہیں۔ سیکنڈ دیکھو، آج سے بہت عرصہ پہلے ایک شناسا گزرا تھا بہت بڑا، اس کے یہ زبان سے اس کو پلاٹائنس آف ایجپٹ کہتے۔ اس کا ایک چھوٹا سا خدا کے بارے میں ایک چھوٹا سا ایک قطع ہے گفتگو۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی عاجزی ہماری زبان میں ہے، ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے خدا کا یا اس کی قوتوں کا احاطہ کرنے کے لیے، یا اس کو مکمل طور پہ اس کی جسمانی طور پہ ایکسپلین کرنے کے لیے۔ ہماری لینگویج ناقص ہے، ہماری لینگویج میں وہ آ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ویژولز لمیٹڈ ہے، ہماری لینگویج بہت زیادہ لمیٹڈ ہے۔ ہم نے تو اسے دنیا کے کاروبار چلانے کے لیے اختیار کیا۔ لینگویج کا مقصد خدا جاننا نہیں رہا، آپس کے تعلقات بڑھانا رہا۔ اب ڈیٹا جب آپ خدا کا کلیکٹ کرنے لگو گے تو کیا میں اپنے انڈیویجول ڈیٹا کی بنا پر کہوں گا کہ خدا یہ ہے خدا وہ ہے، یا میں پہلے 7 ارب لوگوں کے ذہن میں ایک ایک بندے کو پوچھ کے اس کا ڈیٹا کہ تم خدا کو کیا سمجھتے؟ میں اس بچے کے دل میں بھی سے بھی ڈھونڈوں گا جواب کہ بیٹا تو کیا خدا کے بارے میں جانتا؟ میں سائنسدان کو بھی دیکھوں گا وہ کیا کہتے کہ تم خدا کے بارے میں کیا کہتے۔ اب کیا یہ عقل کی بات ہے جس پہ ہم بھروسہ کر کے جب آئنسٹائن نے کہا تھا I know there is a designer but I don't believe in a personal God، یہ عقل کی بات ہے۔ آپ آئنسٹائن کو چھوڑ دو، میں اس پہلے دانشور کی بات کرو جس کو آپ ساکریٹیز کے نام سے جانتے، اتنا بڑا دنیا کا پہلا مکمل دانشور، وہ بت خانے کیوں چلا گیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ کون عقل مند ہے؟ وہ گاڈس آف ڈیلفی کے پاس کیوں گیا تھا
کیا آپ یہ یقین رکھتے ہو کہ وقت کا سب سے بڑا دانشمند انسان جو اس معاشرے میں موجود تھا وہ بتوں پہ یقین رکھتا تھا؟ وہ پیتھن گاڈ کے پاس پوچھنے گیا تھا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان کون ہے؟ تو جواب ملا، دیکھ گھوم کے تو یہ پتہ لگ جائے گا۔ ابھی آرگیومنٹ سوال تو سر ایک آرگیومنٹ اس میں چھوٹا سوال تو ہے نہیں، انٹرجیکشن ابھی تو میں نے رائے نہیں دی، آپ کو جنید صبر کرنا پڑے گا۔ اب آپ پوچھتے ہو کہ میرا رب کتنا، میں نے اپنا رب اسپیشلسٹ سے لیا ہے۔ رائٹ فرام دا فرسٹ ہیومن خدا شناس تھا، آدم خدا شناس تھا، انسان نہیں تھا۔ اب آپ پوچھتے ہو کہ آدم اور انسان، کیا آپ کا خیال یہ کہ آئی ایم اگینسٹ وہ ایکٹیویٹی جو زمین پہ ہوئی ہے، کیا خدا اس کے خلاف تھا؟ کیا بیولوجین زیادہ جلدی اس پہ پہنچ گیا تھا؟ مگر قرآن آپ نے پڑھا ہو کسی نے تو اس کو پتہ ہو کہ خدا انسان کی حیثیت کیسے متعین ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہتا واللہ انبتکم من الارض نباتا، میں نے تمہیں زمین سے اگایا ہے۔ اب تو ایک خدا وہ نہیں ہے جو آپ کو ڈیٹیلز میں بات کرے، وہ تو کریٹر ہے، وہ تو اپنے جملے میں اتنا اختصار پیدا کرتا ہے، وہ فصیح ہے، وہ بلیغ ہے۔ اس نے ایک چھوٹے سے جملے میں، اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ تمام تھیری جو ہے ایوولوشن کی، جو یہ کلیم کرتی ہے کہ مذہب غلط، وہ کہاں جائے گی جب خدا کہہ رہا ہے قرآن واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ میں نے زمین سے اگایا انسان، پھر اور اسی زمین میں اسے الٹاؤں گا، پھر کیا کرو گے جی؟ پھر خدا کہتا ہے کہ پھر ان کو اسی زمین سے یخرجکم اخراجا، نکالوں گا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ انسانی حیات کے بارے میں مختصر ترین اور جامع لفظ کیا ہو سکتے ہیں کہ تمہیں اس زمین سے نکالا ہے، اسی زمین میں تم دفن کیے جاؤ گے اور اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ پرہیپس دو چیزیں کبھی کائنات میں کوئی شے کلیم نہیں کر سکتی، ایک تو کائنات کی تخلیق، کبھی کسی انسان نے یہ کلیم کیا میں نے زمین پیدا کی؟ کسی انسان نے چاہے کتنا بڑا فاضل و دانا ہو یہ کہا کہ کائنات میں نے تخلیق کی؟ کوئی ایتھیسٹ ہی بتا دو مجھے جس نے کہا کہ میں نے چڑیا کا بچہ پیدا کیا۔ ایک پروٹین دریافت کرنے سے، وہ ڈنکن کو ڈنکن کہنا تو بڑا مشکل ہے، ڈنکی کہہ سکتے ہیں، اور تو خدا کی ملکیت کی چیزیں ہی تم ادھر ادھر کر کے اپنے آپ کو دعویٰ کر کہ جی خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ I agree with you, there is no God. I want to be free. کتنی آزادی ہوتی ہے اگر خدا نہ ہوتا۔ میں صرف بایولوجیکل سیکوینس پہ یقین رکھتا کہ میں زندہ ہوں اور میں نے مرنا ہے، پھر مجھ پہ کون سا قانون مورل لاگو ہوتا ہے؟ ماں کے ساتھ سو، بہن کے ساتھ سو، دادی کے ساتھ سو، مجھ پہ کون سا مورل قانون لاگو ہوتا ہے؟ میں جانور کے ساتھ کروں یا مردوں کے ساتھ کروں یا اپنے ہم جنس پرستی کروں، مجھ پہ کون سا قانون مجھے روکتا ہے؟ اب ذرا سوچ کے بتانا۔ If I'm only responsible to the law اور دنیا کی نظر سے ڈرتا ہوں یہ سب کچھ کرتا تو دنیا میرے ساتھ نہیں چل رہی، میری طرح اور نہیں ہے؟ کیا یورپ میں 70% ہومو سیکسولیٹی کے بل نہیں پاس؟ اب مجھے بتاؤ اس دنیا میں، اس کیوٹک دنیا میں ایک سنگل رول نہیں پیدا ہو رہا انسان کے، کائنات میں کیسے رول آ گئے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے فرسٹ ڈیموکریسی تھی ایتھینینس کی، کیوں تباہ ہوئی؟ ہومو سیکسولیٹی کی۔ 18 سال اسپارٹن ڈیموکریسی رہی، جب انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ افواج کو چونکہ
عورتیں نہیں ملتی، اس لیے وہ اگر مردوں کے ساتھ بھی کر لیں تو کچھ حرج نہیں۔ 18 سال صرف زندہ رہے۔ پروفیسر صاحب، آپ ادھر ہی آگے بڑھے نا۔ نہیں، ابھی میں ایک آخری سوال ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میرا رب اتنا نہیں ہے جتنا میں پریزنٹ کر رہا ہوں، پر میرے پاس انفارمیشن ہے۔ اب وہ انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا اس وقت کی لیبارٹری تھی، کون سا استرلاب موجود تھا جب خدا کہہ رہا تھا کہ کلو یجری الی اجل مسمی، کہ تمام کائنات چل رہی ہے وقت مقررہ تھا۔ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ ایک ہستی جانتی تھی، اور آج سائنس اس سے ایگری کر، وہ سائنس سے نہیں ایگری کر رہا۔ آج ساری دنیا کی سائنسز اس سے ایگری کر۔ 1500 سال قبل پہلے اگر آپ کوئی ایسی سورس نہیں جانتے جو ساری کائنات کو متحرک مان رہی تھی، تو پھر آپ اس شخص کو سچا مانو گے نا جس نے یہ کہا۔ مجبوراً جبراً تمام سائنس اس کے ساتھ اتفاق کر رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ چانس ہے یہ، مگر ابھی بھی آدھا باقی ہے۔ ابھی بھی آج تک کوئی سائنسدان اس حقیقت تک کیوں نہیں پہنچا جو ابھی آدھا باقی، الی اجل مسمی، مقررہ وقت تک۔ آپ دنیا میں کوئی سائنسدان یا فلاسفر مجھے ڈھونڈو جو ٹائم کو ایٹرنل نہ کہتا ہے کوئی؟ اس وقت تک ہے کوئی جس نے ٹائم کو بھی کریٹڈ فیکٹ کہا؟ یا تو کریٹڈ فیکٹ کلو یجری الی اجل مسمی، ساری کائنات چل رہی ہے وقت مقررہ تک۔ اس کو کون ایکسپلین کرے گا؟ یو ول ہیو ٹو گو بیک۔ یہ کون سی ہستی ہے یار؟ کیا بلا ہے اوپر کو بیٹھی ہوئی؟ اور صرف یہ نہیں، وہ کہتے تو نے مرنا نہیں ہے، اور چلو اللہ کو تو چھوڑ دو، ڈیٹا جس سے مجھے ملا ہے میں جانتا ہوں آپ 4.25 ارب سال کے ہو۔ آپ کی عمر اس وقت 4.25 ارب سال۔ کیوں؟ جو ڈیٹا میرے پاس ہے وہ میرے رسول کا ہے جو آشنائے پروردگار ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام ارواح انسانیہ زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تخلیق کی۔ میرے جلسے میں خاتون رو رہی تھی، بچہ رو رہا تھا، وہ کبھی ادھر سے چپ کرائے کبھی ادھر سے، وہ چپ ہی نہیں ہوتا، رولا پڑا ہوا تھا۔ اور میں نے کہا یہ 4.25 ارب سال کا بچہ ہے، اس کو کیوں تنگ کرتی؟ جو یہ مانگتا اس کو دو۔ لینگویج وہاں کمی ہے نا، وہاں لینگویج کی کمی ہے کہ وہ بچہ اسے نہیں کہہ سکتا کہ تو مجھے کاکا سمجھ نہیں ہے، میں آیا 4.25 ارب سال تو میرے بچہ سمجھ نہیں ہے، میری گل سمجھ۔ میرے پیٹ ہی تکلیف ہے، میرے کان ہی تکلیف ہے، میں کھانا آدھا کھاتا۔ ایکچولی آئی ڈونٹ سی اینی ویژن اینڈ اینی نالج ان ایتھکس۔ میرے بہت مشہور ایک ایتھیسٹ سے بات ہوئی، میں جا رہا تھا ایک فلاسفی کی کلاس کو، ایک لوکل لیکچر میں، تو اس نے مجھے کہا پروفیسر صاحب جنہ مرضی لے آرگومنٹ دے لو، میں خدا دا قائل نہیں ہونا۔ میں کہا میرے فرق کی پہنا ہے یار، what difference does it make؟ آپ کا خیال یہ میں وہ پاگل جنونی مسلمان ہوں جو ہر ایک کو زبردستی مسلمان کرنے کے چکر میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا اکراہ فی الدین۔ اگر 1 ارب ایتھیسٹ یا مسلمان مر جائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو اس چیز کا فرق پڑے گا جو میرے جسم و جان تک پہنچے۔ سوچنے کی یہ لیمیٹیشنز نہیں ہوتے۔ اس کائنات جس کے ذریعے آپ کائنات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، اس میں سائنس اور آرٹس کے جب ہائی پروبیبلٹیز ایک ہو جاتی، سائنس بھی پروبیبلٹی سے شروع کرتی، پھر اس پہ عمل کر کے اس کے نتائج کو پیش کرتی۔ ہائپوتھیسس سے ہر چیز شروع ہوتی ہے، ڈگری تک جاتی ہے، پھر لا بن جاتا ہے۔ مگر دنیا میں کون سا لا سلامت رہا؟ ادھر ریلیٹیوٹی آئی، ساتھ ہی اسپیشل ریلیٹیوٹی آ گئی، وہ آئی ساتھ ہی کوانٹم آ گیا۔
ادھر آپ نے کشش ثقل فائنل کر دیا، پھر نئے کا کشش ثقل آ گئی، بعض جگہ یہ اصول کو ہی غارت کر دیا گیا۔ ایکچولی پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے، جو میں نے آپ کو پہلے ایک لینگویج ہے، ایک ڈیٹا ہے۔ ہمارا ڈیٹا ان لوگوں سے شروع ہوتا ہے جنہوں نے اول ایک کائنات سے خدا کو سمجھنا شروع کیا۔ آپ ان کو 1,23,000 پیغمبر ہی خالی نہیں کہتے، پھر ان کے ساتھ وہ آئے۔ اب مجھے بتاؤ کرائسٹ کے آپ جتنے مظاہرات ہیں جو اس نے زندگی میں دکھائے، ان کے آپ سائنٹیفک ایکسپلینیشن دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو؟ ایک آپ کو بڑی بات بتانے کی کوشش کریں گے، سوچئے گا۔ نیل سے جب اخراج ہوا قوم موسیٰ کا، مصر سے وہ نکلے، 9 ان کو معجزات عطا کیے گئے، رائٹ؟ کبھی ٹڈیاں برسیں، کبھی دریائے نیل سرخ مآب ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس واقعات پہنچے، کبھی کعبہ پہ ابابیل نے حملہ کیا، آپ کے پاس واقعات پہنچے۔ آج کے سائنسدان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ابابیل نہیں ڈیزیز آئی تھی، اور اب بھائی مجھے یہ بتاؤ، اگر میں خدا کو مان لوں، میں اللہ کو مان لوں، تو پھر یہ واقعہ صحیح ہے؟ اگر ایک اللہ کو میں مان لوں تو پھر یہ واقعات صحیح ہے کہ ایک سپر پاور کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اب سب سے بڑا سوال آپ سے کر رہا ہوں، آپ نے ان زمانوں کی ہسٹری کو پڑھا ہوگا نا، اور بڑے ہمارے دانشوروں نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے۔ مجھے ایک فرد بتا دو جو اپنے دور میں اس قاعدہ کہ یہ نہیں ہوا۔ بھئی آپ کی ساری ریورس انجینئرنگ استعمال کرو نا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب کعبہ پہ ابابیلوں نے حملہ کیا تھا، کیا کوئی ایک بندہ موجود ہے آپ کے پاس جس نے کہا ایسا نہیں ہوا تھا؟ یہ پری ہسٹری ہے۔ میرے پاس موجود ہے آئی وٹنس، میرے پاس آئی وٹنس موجود ہے اس واقعے کا۔ مگر اس کا ایک ایکسٹینڈڈ سوال لیجیے، دیکھیں کہ ہم انسان اجتماعی طور پہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ آپ کے پورے آرگیومنٹ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کائنات کو مرتب کرنے والا، تخلیق کرنے والا کوئی مالک موجود ہے، مگر وہ مذہب کا خدا ہے، یہ ایک الگ آرگیومنٹ ہے۔ جو جنت بناتا ہے، جہنم بناتا ہے، جو سزائیں جزائیں دیتا ہے، یہ جو رب کا نقشہ ہے، اور وہ جو رب کا نقشہ آپ بیان کر رہے ہیں، وہ قدرت لگتی ہے اور یہ پرسنالٹی لگتی ہے، یہ دونوں کلیش ہے؟ نہیں کلیش ہوتا صاحب، بات سنا، یہ سائنسدانوں کے بقول بھی خدا موجود ہے، آل ایتھیسٹ کے مطابق بھی خدا موجود ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پروبیبلٹی سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو کتنا عرصہ ہوا زمین پہ آئے ہوئے؟ 1 ارب سال۔ پروگریس کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو؟ کل تو آپ چھکڑوں پہ آتے تھے، گڈوں پہ سامان لاتے تھے۔ 300 برس پہلے ذرا نظر مار کے دیکھو دنیا میں، دنیا کی سب سے بڑی دریافت اور ایجاد پہیا تھی، ایٹم سے بڑی ایجاد اپنے زمانے میں، پہیا، جس کو توئے کا نشان دیتے تھے ارامک سویلائزیشن، پتہ ہے آپ کو؟ اب مجھے بتاؤ 300 برس میں آپ بہت پروگریسو ہو گئے۔ انسان کی مجھے نہ حماقت کی سمجھ نہیں آتی۔ 1 ارب سال سے تم زمین پہ موجود ہو، اور 300 سال میں یہ جو کلیکٹیو شیزوفرینیا شروع ہوا ہے انسانوں کا، یہ میری اپنی ٹرم ہے، اس کے تم سب شکار ہو گئے، اور آپ سمجھا ہم نے بہت کچھ جان لیا۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی دنیا میں سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کتنی اور زمینیں ہو سکتی؟ کبھی آپ نے ان کے امکانات پڑھے؟ نہیں، کم سے کم 10 لاکھ زمینوں کے قائل ہیں کائنات۔ اگر ان زمینوں میں سے کوئی زمین بجائے 300 برس کے 1 لاکھ سال ہم سے آگے ہو، پھر کیا ہوگا؟ کو خدا بن نہیں سکتا؟ خدا ہے نا۔ اگر پروگریس کرتے ہوئے کوئی دنیا ہم سے 1,00,000 سال چھوڑو، 1,000 سال آگے ہوگی تو وہ موت پہ قابو پا چکی ہوگی، وہ بیماریوں پہ قابو پا چکی ہوگی،
وہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے انسان جانور سے بول رہا ہوگا. اور میرے آقا نے یہ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یار کس کا ڈاٹا قبول کروں کہ وہ وقت قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک انسان جانور سے ہم کلام نہیں ہو چکا ہوگا. کیا کرنا ہے آپ نے؟ مجھے سمجھ آتی ہے، میں تو اپنے رسول کی بات سن رہی مان رہی، مجھے سمجھ آتی ہے یہاں آپ کا ایک کوڈ لگا ہوگا، ادھر کتا بھونکے گا کہ مالک کیا حال ہے، ادھر آپ جواب دو گے، اور ناشتہ کر لیا ہے، کہتا آپ تو کر رہے ہو مجھے بھوکا مار رہے ہو. یہ ادھر ہوگا، اس کی آواز ادھر ڈیکوڈ ہوگی، آپ کی آواز اس کی آواز میں ڈیکوڈ ہوگی. تو کیا مشکل ہے اس میں؟ ہم کے امکانات کی دنیا میں جا رہے ہیں، پروبیبلٹیز میں جا رہے ہیں. یہ سب سے گھٹیا پروبیبلٹی ہے، خدا نہ مان، خدا نہ مان. یار آپ کا سائنسدان کہہ رہا ہے، نینو ٹیکنالوجی کا ماہر کہہ رہا ہے کہ آفٹر 50 years we can turn the burger of our hand into a child. یہ دعویٰ ہے، مگر کس چیز کی مدد سے کر رہا ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. جب میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تحفہ پھینکا نا امانت کی طرح، تو سارے ڈر گئے. کیا مذہب کا رب بھی ایسا ہی ہے؟ ہاں، یا مذہب کا جو رب ہے؟ مذہب کے رب میں ایک ایڈیشن ہے، ایک ایڈیشن. یہ جو سائنس کا رب ہے نا، یہ ترس نہیں کھاتا، یہ بالکل ترس نہیں. مگر مذہب کا جو خدا ہے نا، اس کا کوئی اخلاقی پہلو؟ وہ ترس کھاتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں مرضی کے خلاف پیدا کیا. سب سے اگر کوئی واحد اعتراض اللہ پہ کوئی ہو سکتا ہے نا انسان، کہ تم نے ہمیں اپنی میری مرضی سے نہیں پیدا کیا، میں ایک خلا سے خلا میں وجود میں آ گیا. تو خدا اس کے جواب میں کہہ رہا آئی ڈو ریکگنائز دس، اس لیے میں نے لکھ کے کتاب میں لکھ کے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ کہ میں ہر حال میں تم پر رحم کروں گا. ہمیں یہ انعام ملا، ہمیں یہ انعام ملا کہ اس نے کتاب میں قرآن میں اپنے لفظوں میں لکھ کے دے دیا. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، اس پہ شہادت تھی میرے رسول نے حدیث قدسی کے لیے کہ خدا نے کہا میری رحمت میرے غضب پہ بازی لے گئی. یہ ہے میرا رب. ادھر وہ علیم و حکیم ہے. اب آپ کو عجیب سے ایک بات بتا، میں نے سوچا تھا کہ فیلنگز ہماری ہوتی، میں نے سوچا تھا میرے جذبات میرے اپنے، میرے احساس میرے اپنے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں؟ میں محبت بھی نہیں کر سکتا. اللہم الف بین قلوبہم، میں محبت ڈالتا ہوں دلوں میں. ولو کیا انداز ہے ذرا خدا کا دیکھ لو، جس کو یہ غائب والا کچھ نہیں کر سکتا. مفروضہ خدا یہ باتیں نہیں کر سکتا، یہ اصلی خدا کر سکتا. ولو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر ساری زمین کا مال بھی خرچ کر دو، ما الفت بین قلوبہم، دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتا. ولیکن اللہ الف بینہم، میں ڈالتا ہوں. اب بتاؤ آپ کا پلے کیا ہے؟ جو خدا مانتا ہے نا. میری بات میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات دوں، کمپیئرنگ ود دا ہول ورلڈ، کہ میکسم گورکی نے خط لکھا تھا لینن کا. اس میں لکھا گاڈ ولنگ وی شیل میٹ ان کریملن. تو لینن نے پتا کیا لکھا؟ یو آر اسٹل اے بورژوا. یہ تم خدا کا لفظ گاڈ ولنگ کیوں استعمال کیا؟ ہوز گاڈ؟ تم ابھی بورژوازی ہو. تو اس نے جواب میں لکھا لینن میاں میں خدا شدہ نہیں مانتا. ہاں میں نے جو محاورہ ہے، محاورہ تو نے استعمال کیا. تو اس نے کہا خدا جب تک تمہارے محاورے اور روزمرہ سے بھی نہ نکل جائے تم کمیونسٹ نہیں ہو سکتے. کیا خیال ہے کمیونسٹ کا؟ اچھا
اب اور سنو، وہ جو مصنف تھا نا سیکولرزم تھاٹ کا، اس نے کیا کہا؟ ویئر دیر از لینڈ دیر از نو سی، ویئر دیر از سی دیر از نو لینڈ، ویئر دیر از ریلیجن دیر از نو سیکولرزم، ویئر دیر از سیکولرزم دیر از نو ریلیجن۔ یہ جو خیالات اٹھے ان میں کوئی آمیزش نہیں ہوتی۔ آپ واحد قوم ہوگی بحیثیت مسلمان جس کو قرآن میں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے اہل ایمان اسلام میں پورے داخل ہو، ادھر ادھر سے گھما پھرا کے چیزیں نہ میرے مذہب میں ایڈ کرو، ورنہ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہیں اپنے مرکز خیال سے ہٹا دے گا۔ میں اگر خدا کو نہیں مان رہا تو میں مانوں گا یار وہی جو کفار عرب کہا کرتے، تم سمجھتے ہو کہ بوسیدہ ہڈیوں میں جان پڑے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے۔ بھلا ہم مر جائیں گے تو بوسیدہ ہڈیوں میں جان پڑے گی؟ اب خود سوچو، وہ نالائق لوگ تھے جو یہ سوال کر رہے تھے خدا سے، کیا وہ انٹلیکچوئل نہیں تھے؟ اگر اگلا سوال کہ ایک ہے سائنس کا پیراڈائم جس میں آپ رب کو ایکسپلین کرتے ہیں، پھر ایک ایریا شروع ہو جاتا ہے قرآنک پیراڈائم جو کہ سائنس فکشن زیادہ لگتا ہے اس آدمی کے لیے جو مسلمان نہیں، دینی پڑے گی، وہ ایک مسلمان نہیں، جیسے کہ فرض کیجئے آپ نے خود ہی گفتگو میں بھی کبھی کہا بھی نہیں، خدا نے آج تک کوئی نہ فالتو نہ کوئی فضول بات۔ ایک قرآن کی آیت ہے الف لام میم را سے شروع ہوتی، کتاباً احکمت آیاتہ، کہ ہم نے اس کی ایک ایک آیت محکم کی ہے۔ متشابہ میں فرق یہ ہے کہ وہ زمانہ ابھی نہیں ہوتا، من لدن کا، اور یہ ہم نے یہ کیا ثم فصلت من لدن کا، کہ یہ اس کی تفصیل وقت کے ساتھ ساتھ نکلتی ہے۔ فار ایگزامپل میں نے آگے کہا کہ خدا نے قرآن میں 1500 برس کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جعلنا پیدا کیا من الماء پانی میں سے، کل شیء حی تمام حیات کو۔ آپ کے سائنسدان نے سر ولیم جیمز جینز نے یہ اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آل لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر۔ اب مجھے یہ بتائیے دونوں اسٹیٹمنٹ میں کتنا فرق ہے؟ ایگزیکٹیچیوڈ ہے۔ خدا نارملی سائنٹیفک لینگویج استعمال ہے، اور یہ بھی نہیں بلکہ اول و آخر وہ زمانوں کی قدر سے لینگویج استعمال کرتا ہے۔ حیرانی کی بات ہے جو 1500 برس پہلے اس سٹیٹمنٹ سے ایک لفظ سائنس کا آگے نہیں بڑھتا۔ پروفیسر صاحب کچھ سوالات ہیں آپ کے لیے، مگر ایک سوال ہے آپ پر سوال۔ آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ترجیح اول کے تعین کے لیے آپ کا ایک بیانیہ ہے جو کہ جس کی بڑی پذیرائی بھی ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس کی ضرورت بھی تھی اور آپ اس پر گفتگو کرتے ہیں اور لوگ اس کے ذریعے آپ سے جڑے بھی رہتے ہیں اور آپ سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ مگر ایک اور پروفیسر احمد رفیق اختر کا پیراڈائم جو ریسنٹلی کریٹ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ آپ پیش گوئیاں کرتے ہیں، آپ مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ پاکستان کے بارے میں بتاتے ہیں یا فوج پاکستان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک راستے کا آپ انتخاب کیوں نہیں کر لیتے؟ پیشن گوئیاں میں بالکل نہیں کرتا، میں نے آج تک کوئی پیشن گوئی نہیں کی۔ یہ بنیاد ہوتی ہے ایک علم کی، فرض کرو، اور علم کے ذرائع دیکھنے پڑتے ہیں کون کون سے ہیں۔ ویسٹرن انفارمیشن ہے، پھر ہماری جو اپنی ذاتی انفارمیشن ہوتی ہے اس پہ کرتے ہیں، یا آپ کس چیز پہ ریلائی کرتے ہو حتمی ٹروتھ کے لیے۔ تو میں صرف اللہ کے رسول کی احادیث پہ ریلائی کرتا ہوں اور انہی کی روشنی میں چیزیں دیکھتا ہوں۔ البتہ فرض کرو میرے یہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا خان صاحب مارچ میں چلے جائیں گے، تو یہ پیشن گوئی نہیں تھی۔ مطلب ہے آپ اس کو کہتے ہیں نا ایک ڈسکرشنری ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ
کبھی کوئی کہتا ہے اس کو 5ویں حص کہتا ہے، کوئی 6ٹی حص کہتا ہے، حالانکہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. یعنی آپ اس کو ریلیجن سے جوڑ کر نہیں کہتے؟ نہیں، اس کا حالات و تعلق واقعات کے صرف تناظر. ایک ہے کہ جو مستقبل کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں وہ مصدقہ متعلقہ احادیث پہ مشتمل ہوتا ہے. میں اس کے علاوہ نہ اپنی کسی چیز پہ بھروسہ کرتا ہوں. اگر فرض کرو میں نے دجال کی شکست کی پیشن گوئی کی ہے تو یہ میرا اپنا کہنا نہیں ہے، یہ میرے رسول کا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ترجیح اول کے تعین کے لیے جو آپ کی گفتگو ہے وہ بہت اہم ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، اور یہ جو پیش گوئیوں کا ایریا ہے یہ وہ چیز ہے جو تمخصر کا باعث بھی بن سکتی ہے؟ نہیں وہ اس لیے کہ دیکھو جی، میں نہ بابا وانگا ہوں اور نہ بابا ٹانگا ہوں. ایکچولی وی اونلی سے واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. چونکہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروفیسر میکڈوگل نے کہا تھا ایک دفعہ، اقبال کو خط لکھا تھا کہ یہ تو پیرانوائڈ ٹینڈنسی ہے، ہی مائٹ بی اے سائیکوپیتھ. مخالف تو یہی کہے گا، مگر اقبال نے جواب لکھا کہ اف ہی واز اے سائیکوپیتھ تو پھر دنیا کو ایسے سائیکوپیتھ بہت چاہیے. یہ اس نے فیکٹ یہ ہے کہ تمام کی جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ جائزہ، فار ایگزامپل اس نے بڑا مشہور جو جرنلسٹ ہے دنیا کا، اس نے کہا تھا کہ اب ایٹمی وار کے لیے پیشن گوئی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنے سپورٹس ہو گئے ہیں دنیا میں کہ کسی وقت بھی کہیں سے بھی ایک انفلیمیبل جیسے چیز اٹھ سکتی ہے اور دنیا تباہ ہو سکتی ہے. ابھی آپ اس کو پیشن گوئی سمجھیں گے. اگر میں کہوں دنیا 450 سال کی باقی رہ گئی، آپ کا سائنسدان کہتا ہے 350 سال رہ گئی، سال کا ہی 100 سال. مگر اس پوری آرگیومنٹ سے فرق تو کوئی نہیں پڑے گا کہ دنیا 500 سال کی ہو یا 400 سال. نہیں ہمیں پتہ کیا ہے، اچھا. میں اپنے انفارمیشن سے نہیں پیچھے ہٹ سکتا، کہ مجھے انفارمیشن ملی حضرت دانیال سے. میں آپ کو بتا دوں دنیا میں ایک قوم صرف ایسی ہے جو صرف خدا کے ساتھ رہی ہے، جو جبریل کے ساتھ رہی ہے. اگر یہ مفروضہ ہوتے تو یہ پیشن گوئیاں ہوتی، مگر وہ مفروضہ نہیں ہے اور یہ حقائق ہے. اتنا فرق ہے کہ یہ حقائق ہیں جو ہر صورت آگے آنے والے ہیں، اور سائنس ادھر گواہی دینی شروع ہو گئی ہے. ہاپکنز نے کہا کہ سورسز ختم ہو گئے، اب دنیا نے قیامت کو جانا ہے. یعنی آپ غور کیجیے، ایک ہے کہ ہم نے لڑ کے مر کے جانا ہے، سائنسدان کہہ رہا ہے نہیں ہم نے ویسے بھی جانا ہے کیونکہ سورسز ہی ختم ہو رہے ہیں، پانی ختم ہو رہا ہے، دوسری ختم ہو رہی ہے. صحیح بات. اب سوال یہ کہ آپ نے ریلائی کرنا ہوتا ہے نیچر آف انفارمیشن پہ. فار ایگزامپل اگر میں نے زندہ ہونا ہے دوبارہ تو میں دنیا میں کوئی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، میرے رسول کی ہے، اعادہ زندگی کی ہے. اب جو شخص یہ کہے کہ جی قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، فرض کرو کوئی شخص خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ تصور ہے جو اللہ کے رسول کی زبان پہ ڈالا گیا، تو وہ کافر ہے میرے نزدیک. کہ اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو میں قرآن کی بے شمار توجیحات کر سکتا ہوں. میں تو اس پہ میرا پورا تھیسس بیس ہے کہ اے مین میکس 1000 مسٹیکس still remains a man. If God makes one mistake, he is no more God. اب لوگ کہتے ہیں ڈیٹا نہیں ہے اللہ کا، میں کہتا ہوں ڈیٹا ہے. یہ اتنی بڑی کتاب اللہ کا ڈیٹا ہے نا، اس میں کوئی غلط کر دو کوئی چیز ہے، مگر اس کی ایکسپلینیشن کے لیے مولوی نہیں چاہیے. وہ تو بیچارہ بہت کم پڑھا لکھا ہے، میٹرک ہے، میں اس کو الزام تو نہیں دے رہا، مگر وہ اس کی وہ چیزیں نہیں ایکسپلین کر سکے گا جو کائناتی یعنی امیج پہ محیط ہے. وہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے اہل عقل اگر غور کرو تو ہم نے قصاص میں زندگی رکھی ہے. اب مجھے بتاؤ مولوی صاحب کیا ایکسپلین کریں گے؟ کیا وہ ان ازمنہ وسطیٰ کو یا قدیم کو بھی ایکسپلین کریں گے جہاں یہ رول رہا کہ ایک بندے کے بدلے ایک قبیلہ قتل ہوتا تھا؟ جب یہ قانون آیا
یہ کہ قصاص زندگی ہے، الحور و بالحور العین و بالعین والسن و بالسن، تو اس کے بعد انسانی بقا کا ایک اصول قائم ہو گیا کہ ایک بندے کے بدلے پورا قبیلہ نہ قتل کرو، ایک بندے کے بدلے ایک بندہ کر، پھر آگے بڑھو گے۔ تو انسانی سوسائٹی کو آگے بڑھانا۔ اب اینتھروپولوجسٹ کیا کرتا ہے؟ ہی نوز دیر از اے گاڈ، مگر اس کو زمین کی پیداوار سمجھتا ہے۔ ہر سوسائٹی میں وہ ڈیوینٹی کو سمجھتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی نیڈز آف پیپل، پیپل ہیو کنسٹرکٹڈ گاڈس۔ یہ درست ہے، سوائے اصلی خدا کی آبادی کے یہ ان کو اصلی خدا کا نہیں پتا۔ دے ریفیوز ٹو ایڈمٹ کہ اللہ کوئی کائناتی یا خارجی شے ہے۔ وہ یہ دیکھو نا، اب گریک فلاسفی میں جب یہ لکھا ہوا، یہ پری ہسٹری ہے نا، کہ جب زیس اپنی بیوی ہیرا سے ناراض ہوتا تھا تو ایک لڑکے کے ساتھ سو جاتا تھا جس کا نام گینیمیڈیس تھا۔ تو میں نے اپنے قصور کو کور کرنے کے لیے دیوتا کو ساتھ گڑ لیا۔ ایڈیپس کمپلیکس کیا، الیکٹرا کمپلیکس کیا، جو ابھی تک موجود ہے ہم میں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانوں نے اپنی خطاؤں کو پالنے کے لیے اور ان کو مدام ان کو اصول ماننے کے لیے وہ دیوتاؤں کے متھے مل دیں، ورنہ راما چندرا ایز اے پروفٹ کا سٹیٹس رکھتا ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ انسان کا جو رب کا وجود اس کی زندگی میں ہے، یہ ایک نفسیاتی اسکیزوفرینک ہے؟ جیسے کہ میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اوور تھنکنگ بیہیویئر جب اپنا لیتے ہیں کسی خاص، آپ اوور تھنکنگ جب شروع کر لیتے ہیں کہ ایک چیز کے بارے میں زیادہ سوچوں جو میرے سامنے ہے، تو آپ کو وہ نظر آنے لگتی ہے۔ جیسے کہ سائنسی اور نفسیاتی علم کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگوں کو جنات نظر آتے ہیں۔ کیا رب کوئی نفسیاتی بیماری تو نہیں ہے؟ میری بات سنیں، یہ تو نفسیات دانوں کو سامنے بٹھا لو اور یہ دیکھو کہ جو اعتراض کرتا ہے وہ نارمل ہے یا جو بیان کرتا ہے وہ نارمل ہے۔ آپ کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں نا، نفسیات کا کبھی یہ سٹینڈرڈ نہیں رہا خدا کو جاننا۔ پوری نفسیات کا ایک اصول نفسیات دانوں کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ میں آئی کین بیٹ دس، مجھے پتا ہے کہ پوری نفسیات کا مطلب ہے ان ایبل کو، ڈس ایبل کو دوبارہ کارآمد کرنا، بس۔ یہ ایک شخص جو سوسائٹی کے مروجہ اصولوں کے مطابق نہیں چل رہا، اس کو دوبارہ قابل فعال کر دینا، یہ اس نفسیات کا سارا۔ نفسیات کبھی خدا کی تلاش میں بھی نکلی۔ کوئی دنیا کی یونیورسٹی ایسی ہے جس کے اندر کمپیریٹیو ریلیجن کے تو بڑے سکول ہیں، ریسرچ آف گاڈ پہ بھی کوئی سکول موجود ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور پھر اس کا کوئی شناسہ ہوگا تو پھر آگے بڑھے گا نا۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ جتنے بھی خدا کے بندے دیکھو گے جو آتھینٹک ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ نارمل ہوتے ہیں، نمبر ایک سب سے زیادہ، نمبر دو سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ اب پیغمبر کے بارے میں ایک جملہ آپ کو جو میرا سوچا سمجھا ہوا جملہ ہے کہ پیغمبر از آلویز دی ٹاپ انٹلیکچوئل آف ہز ٹائم، ورنہ وہ کیا شعر ہے، ہر روز تہمتیں نہ تراشا کیے ادو، کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ پیغمبر سے زیادہ بھی کسی پہ آرے چلتے ہیں؟ ون مین اگینسٹ این انٹائر سوسائٹی جدو اس کی ہمت، اور پھر بھی وہ نارمل رہے، اس سے محبت ایشو ہو، اس سے تراحم ایشو ہو، اس کی دنیا کی ہر خوبصورت ویلیو اس کے بدن سے وجود پائے، وہ اب نارمل ہوگا۔ یہ ان کا خیال ہے۔ البتہ سائنس نے کلیکٹیو اسکیزوفرینیا، جو میری ٹرم پہلے میں نے کہی، کریٹ کر دیا سڈنلی۔ یعنی میں نے تقریر میں ایک دفعہ کہا تھا کہ یورپ کیوں نہیں خدا مان رہا؟ یورپ ایگو سینٹرک ہو چکا، تمام کا تمام۔ دے ہیٹ ٹو بی کریٹڈ، ان کو کریٹر ہونے کا ایسا جنون چڑھ گیا کہ دے ہیٹ ٹو بی، وہ نہیں تصور کر سکتے ہمیں کسی خدا نے تخلیق کیا ہوگا۔
اور میرے نزدیک جسٹ نارمل اینی پروگریس. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 1,00,000 سال میں کو خدا ہوتا کوئی پروگریسو میں نہیں ہوتا چلو, اور وہ تخلیق کار ہے اتنی بڑی ہمارے سامنے نہیں نظر آتی کائناتیں بنی. ایک اینڈروڈ میڈا گیلیکسی میں 1 خرب ستارہ اندر اور 1 خرب باہر, 2 خرب ستار اینڈرومیڈا گیلیکسی میں موجود ہے. اگر آج کے 7 ارب انسانوں پہ تقسیم کیے جائیں تو ایک انسان کو کتنا ملتا ہے؟ 17 سیارے ملتے ہیں. جو میں خدا سے درخواست نہ کہ اللہ میاں جنت شنت چھوڑ, مجھے اس قابل کر دے کہ میں 17 سیارے میری ملکیت مجھے دے دے تو میں انہیں آباد کر لوں. تو اقبال نے بڑا خوبصورت ایک شعر لکھا تھا کہ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد, کہ میرا جہان تجھے اچھا لگتا ہے. گفتند نمی سازد, میں نے کہا مجھے تو نہیں اچھا لگتا. گفتند کے برہم زن, برباد کر تباہ کر اس کو, اپنے لیے نئے جہان تخلیق کر رہے. مجھ میں اگر تخلیقی قوتیں موجود ہوں, مجھے کیا افسوس ہے کہ میرے نام 3 تھے. میں مرید تھا, میں قدیر تھا, میں متکلم تھا, جو اللہ کے نام ہے. مجھے مرید تو بنا دیا گیا, متکلم بھی بنا, قدرت چھین لی اس سے. اب مجھے رولا پڑا ہوا ہے کہ اگر مجھے زندگی کے بعد اگر مجھے قدیر کا لفظ نعت ہو جائے تو میں تو ساری کائنات بنا دوں. یہ یاد رکھے کہ ہمارا ٹائٹل وَإِذْ الْمَلَائِكَةَ تھا کہ میں نے ادھر زمین میں اپنا خلیفہ بنانا. اب یہ خلافت ہے جس میں میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں. ہر انڈیویجول خلیفہ, ہر انسان یہاں خلافت کا حقدار بن کے آگے جائے گا. مگر آپ مجھے یہ بتائیں, ایک طرف میرا پروفٹ کہہ رہا ہے کہ الدنیا سجن المومن, کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. اب بتاؤ دونوں سٹیٹمنٹس کو آپ کیسے ہم آہنگ کرو گے؟ نہ خدا غلط ہے نہ پیغمبر غلط ہے, تو آپ ملاؤ گے کیسے؟ ملاؤ گے اس آیت کے ذریعے مستقر و متاع الہین, کہ تھوڑے وقفے کے لیے تمہیں زمین پہ چھوڑا ہے اور اس میں تمہارا بڑا فائدہ ہے. یہ فائدہ وہ خلافت ہے جو موت کے بعد. آپ کا خیال ہے جنت میں دریا کے کنارے بلین سال گزار جائیں گے, تکیوں پہ لگے ہوئے زخرف کے اور شراب احمر کے گھونٹ پی کے ساری, میں آپ کا خیال ہے ٹریلینز آف ایئرز گزر جائیں گے؟ کہیں نہ کہیں چلنا پھرنا تو ہوگا. یہ وہ کائناتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری گیلیکسیز بنائی ہیں. پروفیسر صاحب, انسان, کائنات, تمام ہوا, بادل, ہر چیز ایٹم سے بنی ہے, اور ایٹم جو ہیں وہ الیکٹران, پروٹون, نیوٹرون سے بنے. وہ کوارٹ سے بنے ہیں, فوٹون سے بنے. ان کے نیچے جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے اسٹرنگ سے بنے ہوئے. انرجی کے وہ جو ریشے جو ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں ود پرٹیکولر سپیڈ, جس کی وجہ سے یہ کائنات فزیکلی ہمیں نظر آتی ہے. گویا اگر اس کائنات کے اندر وہ داغا ریشہ ایک پل کے لیے حرکت کرنا بند کر دے تو پوری کائنات غائب ہو جائے گی. میں اور آپ تو اس سٹوری میں موجود نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ موجود ہی وہ ہے اور میں اور آپ اس کا حصہ ہیں؟ اب مجھے بتاؤ, آپ نے ہگز بوسان کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا. یعنی ایک فعال ذرہ ایسا ہے جو پوری کائنات کو متحرک رکھتا ہے. ایک فعال ذرہ. ہگز بوسان والا ذرہ نہ ہو تو کائنات بالکل اپنی جگہ سٹاپ گیپ میں چلی جائے. اب آپ دیکھو, اس کو گاڈز پارٹیکل کہتے ہیں. جب ان سائنسدانوں نے نام رکھا گاڈز پارٹیکل تو ایتھیسٹ بڑا چیخے تھے, اس کا یہ کہاں سے نکلا ہے گاڈز پارٹیکل. اب اس کا نام انہوں نے بدل دیا. مگر اب خود سوچو کہ میں آپ کو ایک صوفی, آپ کہتے ہو ہم نے علم کہاں سے سیکھا, ہمارے پاس کیا ڈیٹا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنی پوری کائنات ایک ذرے کی شکل میں مجھے میری ہتھیلی پہ دکھا. اس وقت کا ایک بڑا اچھا پروفیسر تھا, اس نے مجھے کہا, میں تو اس وقت طالب علم تھا, تو اس نے مجھے کہا مجھے باقی باتیں تو سمجھ آئی ہیں, یہ بات نہیں سمجھ آ رہی, یہ بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں.
جب تک دیکھو ڈسکوریز بہت بعد میں ہوتی ہیں، یہ لوگ بہت آگے کی دیکھ سکتے ہیں. میں آئی ٹیل یو ون حدیث جس کا میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے، زمین و آسمان میں کوئی جواز نہیں، کہ حضرت عقیل بن رزینی نے رسول اللہ سے پوچھا این کان ربنا یخلق الخلق، کہ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا رب؟ فرمایا کان فی امان، وہ تاریک گہرے بادلوں میں تھا، تحتہ ہوا با کما فوقہ ہوا، اس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں اور نیچے بھی ہوائیں تھیں. تو یہ حدیث ڈسکس ہو رہے تھے. اب میں آپ کو اپنا نہیں ایک صحابی کا علم بتا رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا کہ ہی ثم استوى الی السماء وہی دخان، بلند ہوا آسمانوں کو، وہ دخان تھے. سارے لگے ہوئے ایکسپلینیشن کیا کریں اس کی. عبداللہ بن عباس نے کہا ایسی ہوائیں جن میں پانی ملا ہوا ہو. نمی. اب آپ بتاؤ کہ تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہے کہ سون آفٹر بگ بینگ there were only moisturized gases، وہ دھواں جس میں پانی ملا ہوا. تو آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کا علم جو ہے وہ سچی تھا یا میرے رسول کا علم سچی تھا؟ مصیبت یہ ہے، میں نے جیسے پہلے سے کہا کہ یہ پیشن گوئیاں سے فضول اور فالتو ہوتی ہیں، یہ ہماری وشفل تھنکنگ بھی ہوتی ہے. دو سوالوں کے جواب دے کہ آفٹر دس سیکنڈ ورلڈ وار سڈنلی دا ہیومن انٹلیکٹ وینٹ شیزوفرینک. یہ ہم نہیں گئے، یہ وہ لوگ گئے جنہوں نے سائنس میں اتنی ایجاد، اسکائی اسکریپر، یہ وہ جب ان کے سروں پہ آئے، اس ہپی کی طرح جس کو میں نے امریکہ میں دیکھا تھا کہ 130 منزلہ عمارت کے پیچھے وہ بھنگ پی رہا تھا بیٹھ کے، ننگا منگا کھرچ رہا تھا، مگر مغرور تھا. وہ مغرور تھا. ہی نیو کہ یہ اوپر والی بلڈنگ میں نے بنائی. انسان شیزوفرینک ہو چکا ہے، اوور آل ویسٹ شیزوفرینک ہے. بس کس چیز پر تم یہ ساری چیزیں ہلا رہے؟ ڈیموکریسی کے نام پر. اب مجھے ڈیموکریسی کی آپ کی صحیح تعریف ہے کہ لو کلاس کارڈر آپ کے لیے قانون بناتا ہے جو آپ کے اشراف پہ عائد کرتا ہے. مثال اس کی انگلینڈ میں 3 مرتبہ ہاؤس آف لارڈ ان سے زیادہ کرپٹ تھا ساری دنیا سے. ہاؤس آف لارڈز نے 3 مرتبہ ہومو سیکشوالی کا رد کیا اور ہاؤس آف کامنز نے پھر پاس کر کے بھیج دیا. جب ایکسٹریٹمنٹ آپ پہ رول کرے گا تو آپ اس پہ کون سے اتنے بڑے اصولوں کی توقع رکھو گے؟ پروفیسر صاحب، رسول اللہ غار ہیرا میں کیا کرتے تھے؟ ہاں سبحان اللہ تعالیٰ. اور سوال کا اگلا حصہ مجھے میں ساتھ یار بات سن، یہ لفظ جو ہے نا میڈیٹیشن، یہ میڈیٹیشن تو نہیں یہ بڑا فضول سا لفظ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اگر لفظ صرف اس چیز کے لیے استعمال ہو نا، غور و فکر، تو میں اپنے استاد محترم سید علی بن عثمان حجویری کا قول اس کا جواب دیتا ہوں. یہ رسولوں کی تعریف میں نہیں آتا یہ لفظ. میڈیٹیشن اس قسم کا لفظ نہیں آتا. میرا شیخ کہتا ہے کہ مراقبہ یہ ہے کہ تم چلتے پھرتے خدا کے دھیان میں رہو. اور نروان حاصل کرنے اور مراقبے میں کیا فرق ہے؟ نروان کبھی حاصل ہی نہیں ہوا. اصل میں مہاتما سدھارتھا بدھا جو تھے نا، انہوں نے اپنے آپ کو خلا میں پایا. یہ پروگریس لاٹ، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ البتہ اگر آپ سدھارتھا بدھا کے آخری لیکچر سنو، آخری بالکل وفات سے کچھ لمحے پہلے کا، تو دس از کلاسک. اس میں انہوں نے اپنی پوری اپروچ واضح کی کہ میں دکھ میں ہوں مگر دکھ نہیں ہے، میں موت سے میں ہوں مگر یہ موت نہیں ہے. In a way he created a parallel universal idea about himself. اور وہ ایسے لگا ہے جیسے جس میں ہوا ہے مگر ہوا نہیں ہے. تو نہ وہ فلی کمیٹڈ ہے، وہ پہنچ گیا ہے وہاں، ایسے لگا بارڈر پہ کھڑا ہو کے دعائی دے. میں اسے پیغمبر سمجھتا ہوں مہاتما سے. کیوں
کہ جب اس سے پوچھا نا نندا نے کہ کیا تو آخری تیرتھنکر ہے، تو اس نے کہا نہیں میں آخری نہیں ہوں. تو اس نے کہا آخری بڑی دیر بعد آئے گا. تو نندا نے پوچھا کیا میں اسے پاؤں گا؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا تو پائے گا کہ نہیں. تو اس نے کہا ہم پہچانیں گے کیسے اگر وہ آ گیا؟ تو اس نے کہا وہ مترا ہے. مترا ایگزیکٹ ترجمہ ہے رحمت للعالمین. اس لیے میں اسے پیغمبر مانتا ہوں، ایک پیغمبر جو ایک دوسرے پیغمبر کی خبر دے کے گئے. میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری معلومات ڈینجرس بھی ہیں. ہی واز ناٹ میڈیٹیٹنگ فار شیور. رسول اللہ میڈیٹیٹ نہیں کرتے تھے، مراقبہ نہیں کیا. کس نے؟ غار ہرا کے اندر. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، وجہ بتا رہا ہوں. وہ انتہائی حیا والے شخص ہیں اور اجتناب والے شخص ہیں. ان کے دنوں میں خانہ کعبہ کے گرد ننگی عورتیں طواف کرتی تھیں اور کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا. اس قسم کی کسی چیز کے ساتھ ان کا مزاج نہیں لگتا تھا. He just wanted to be separate. اور سیپریٹ بھی اتنی دور جہاں کوئی پہنچ نہ سکے. So وہ سوشل اینڈ ویری اگلی اینڈ کرپٹ سوسائٹی جہاں سود چل رہا تھا، ظلم چل رہا تھا، غلاموں کی تجارتیں چل رہی تھی، جہاں عورتیں ننگے طواف کر رہی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے والد صاحب کو ایک طوائف نے رستے میں روکا تھا. اس نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کا ماتھے میں عجیب سی چمک ہے اور تھی بڑی سیانی. اینڈ شی وانٹیڈ ٹو ٹیک ہیم اینڈ گیو برتھ ٹو ہز چائلڈ. مگر عبداللہ اتنے مطلب حیا والے تھے کہ انہوں نے توبہ کی بھاگ نکلے اس سے. اس وقت بھی لوگ کہانت میں ہوتے تھے، جادوگری اور کہانت تھی. اینڈ دا پروفٹ ڈڈ ناٹ لائی. ایک ان کا دوست تھا بس، وہ سیدنا ابی بکر صدیق تھے. دونوں کے بارے میں حدیث مروی ہے کہ یہ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے. اب جدھر جانا، جس گھر میں جانا، جدھر اٹھنا، جدھر بیٹھنا، تمام رسومات. میں بھی اگر ہوتا نا تو میں اس صحبت سے گریز کے لیے پہاڑ نہ چڑھتا تو میرے والے کسی تہخانے میں جا گھستا. یہ تو ہمارا سنت رسول ہے کہ ہم یہ نہیں قرآن میں لکھا ہو کہ جب تم کسی ایسی فضول کمپنی میں جاؤ تو قالوا سلاما، اس سے بھاگ نہیں کرو، چھپ جاؤ جا کے کہیں. کیونکہ ہر صورت سوشل انسٹنکٹس ہم پہ دباؤ رکھتے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ صرف میڈیٹیشن کے لیے، یہ بڑا میڈیٹیشن could be a part of it. اگر سوچنا ہے، غور کرنا ہے تو پیغمبر سے بڑھ کر کون سوچتے ہوں گے. مگر یہ کہنا کہ جو آج کی میڈیٹیشن ہے یہ نہیں تھی. وہ ہی واز مچ مور سیریس. وہ تو ظاہر ہے وہ حقیقت عالم پہ غور کر رہے ہوں گے، خدائی نظام پہ غور کر رہے ہوں گے. ان کے دل میں بے چینی ہوگی، درد ہوگا کہ مجھے کہیں سے سراغ مل جائے. تب جبریل کا نزول ہوا. پروفیسر صاحب، آپ اذکار کے طور پر اللہ کے نام دیتے ہیں، اسماء الحسنہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے جو مسنون اذکار ہیں وہ دعاؤں کی شکل میں موجود ہیں جو کہ موجود بھی نہیں ہیں. یعنی کہ ایک پورا جملہ ہے جو کہ ایک پیٹرن ہے نفسیات کا، جو پڑھنے سے آپ اگر سمجھ جائیں تو آپ کی نفسیاتی کریکٹنس خود سے ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کے ہر عادت کے اوپر، ہر مسئلے کے اوپر ایک ذکر، ایک دعا کے موجودگی میں اذکار دینا، وہ جو اللہ کے نبی سے مسنون نہیں ہے. کہیں یہ میں آپ کی بات سمجھ گیا یار. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ کہنے والے، ان کے بالکل ہی میرا خیال ہے بونو جیسے دماغ. ٹو بی ویری آنیسٹ، ان لوگوں نے نہ قرآن پڑھا ہوا نہ سمجھا ہوا. بھائی جس بات پہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے اسماء الحسنہ کی تلاوت کرو، میں اس کو چھوڑ دوں، ان کی بات مانوں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى. اس کا فنکشن کیا ہے
یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں سب میرے انہی ناموں کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، 21 اسماء الہیہ ہیں۔ کر کیا رہا ہے خدا؟ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے اچھے نام ہیں، زمین و آسمان میں سب انہی ناموں کی تلاوت کر رہے ہیں۔ دیکھو وہ دعائیں ہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ ہمارے لیے ہماری زندگی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ کے اگر دیکھو میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ کیوں نہیں ان باتوں پر، یہ دوسروں کو کیوں روکتے ہیں اس حسن سے جو اللہ کی ذات میں ہے؟ اگر اس میں رحمان کا تھوڑا سا حسن میرے اندر منتقل ہو جائے تو یہ کنجوس اور بخیل لوگ ہیں جو ہمیں خدا کی یاد سے روکتے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرو۔ یہ خدا کہہ رہا ہے، یاد کیا ہے؟ ہاں، آقم الصلاۃ لذکری، نماز بھی میری یاد ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، قرآن بھی ذکر ہے، مگر ولا ذکر اللہ اکبر، یہ جو پرائیویٹ یاد ہے یار، آپ خود سوچو، میں کو 10,000 عورتوں کو یاد کروں گا جس سے مجھے محبت ہو جائے گی، اسی کو یاد کرنا جو بلا بن کے چمٹی ہوئی ہوگی میرے ساتھ، ہاں جی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی نالائقانہ مگر سا اللہ کے نبی نے خود ان اذکار کو اپنے ذکر کا حصہ نہیں بنایا۔ تھوڑی سی سن اب ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، بخاری اور مسلم میں، کہ کیا اللہ کے رسول اس عالم میں خدا کو یاد کرتے تھے؟ فرمایا وہ ہر حال میں خدا کو یاد کرتے۔ یہ بخاری اور مسلم ہے۔ پھر کہا گیا جب وہ سوئے ہوئے تھے تو فرشتے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا اس شخص کو دیکھتے ہو؟ آپ سوئے ہوئے تھے، اور پھر اٹھ کے خواب کی طرح یہ سنا کہ آپ اس شخص کو دیکھتے ہو، اس کی آنکھ سوتی ہے، اس کا دل خدا کی یاد میں رہتا ہے، ذکر پروردگار۔ اسی لیے ہمارے نبی کا ایک نام نبی ذاکر ہے، ہر وقت ہر لمحہ خدا کی یاد میں رہتا ہے۔ اب آپ دیکھو تیسری مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ فرمایا تھوڑی مگر متواتر، یعنی اللہ کے ذکر کو تھوڑے کوئی پڑھ لے مگر متواتر پڑھے۔ کیا سورہ اخلاص پڑھنا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تھا صاحب کو؟ اب سنو بخاری اور مسلم ہی کی حدیث ہے کہ حضور گزر رہے تھے تو ایک صحابی کو دیکھا مسجد کے باہر، پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا مانگ، اس نام سے اللہ دیتا ہے۔ اب تیسری بات سن رہا ہو، حضور کے پیچھے ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہیں، پوچھا ابو موسیٰ کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ابو موسیٰ 99 مصائب اس سے دور ہوتے ہیں اور سب سے چھوٹی مصیبت غم ہے۔ اگر آپ خود غور کرو، آپ کہتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو یاد نہیں کرتے تھے، ہم نے تو وہ لمحہ ہی نہیں دیکھا جب وہ نہیں کرتے تھے۔ ایک آرگیومنٹ ہے نا، آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو کہوں رفیق اختر رفیق اختر رفیق اختر احمد رفیق اختر، اور آپ تھوڑی دیر مجھے کہیں گے کہ سردار جنید تمہیں کیا مسئلہ کیا ہے، تم جملہ بیان کرو، صرف میرے نام کو پکارنا، اور یہ تہذیب میں بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ اگر ہاں میں بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ آپ سے وہ پوچھے گا، وہ جاننے والا جو سمیع و بصیر ہے وہ کہے گا یار تیرے مسئلے کا مجھے علم نہیں ہے، یہ نہیں پوچھے گا آگے سے، ہیں وہ یہ پوچھے گا کہ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون پوچھے گا؟ بھئی آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا جو میرے بندے جب دیکھو اب ایک یہ ہے اس نے حسین کے ابتدائی ایک مجلس میں جس میں کچھ لوگ خدا کو یاد کر رہے تھے، ساتھ کچھ خاموش بھی بیٹھے تھے، ایسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے، تو فرشتے گھومتے پھرتے نا میسج کریے ان کا یا پروردگار عالم، ہم ایک ایسی مجلس سے گزرے، کچھ لوگ تجھے یاد کر رہے تھے اور کچھ لوگ نہیں یاد کر رہے تھے۔ کہنے گئے
ان کو بھی بخش دو ان بندوں کی بدولت جو مجھے یاد کر رہے تھے. بھائی اس کو پتہ ہے یار کس نے پہلا ایک لفظ نہیں. اب آپ دیکھتے ہو سائنٹیفک آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن دوں. In the huge most screens up there where 7 billion people are being recorded at dashes and dots. اوپر لگے ہوئے سارے چارٹ بننے والے لاکھوں اور کروڑوں فرشتے ان پہ متمکن ہوں گے. دو تو ادھر ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دو تو ادھر ہیں. اب آپ دیکھو کہ کتنے لوگ ادھر کھڑے ہوئے, آپ کے ایک ایک بندے پہ دو دو چارٹر لگے ہوں گے ملائکہ. حضور نے فرمایا تھا میں نے آسمان کا ایک بالش برابر بھی حصہ ایسا نہیں دکھا جہاں فرشتہ نہ کہو. اب ان پہ ایک آدمی کہتے ہیں اللہ, اینڈ دے آر آل ڈارک. ڈیشز عورتوں کو سمجھ لو اور نقطوں کو مرد سمجھ لو. تو ان پہ کسی لفظ نے کہا اللہ. Suddenly a twinkle came. ایک چمک پڑی الف میں. And everybody got alert up there. یار اس شخص کے منہ سے اللہ نکلا ہے. انہوں نے کہا اس کو گھیر لو, نشانی ڈال لو اس پہ. دوبارہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا. اسے کہیں غلطی سے نکل گیا ہوگا, 60 سالوں سے دوبارہ اللہ ہی نہیں کہا. مگر جو تسبیح کرنے والا ہے اس نے دوبارہ اللہ کہا, دوبارہ اللہ کہا. پھر اس کو ریموٹ کنٹرول سے کلوز کنٹرول میں لے رہی ہے. واچ ہیم اف از ٹرو اف از نائس. اور یہ ہمیں چاہتا ہے, ہمیں یاد کر رہا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَلَا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اسے کہہ دو کہ تم مجھے یاد کرتے ہو, میں تمہیں یاد کرتا ہوں. وَاشْكُرُوا لِي کرتے رہنا, وَلَا تَكْفُرُونَ چھوڑ نہ دینا, انکار نہ کرنا. اب ہم دوست ہیں. اوپر بڑا مزے کا سسٹم ہے. آپ کہتے ہو کون سا ڈیٹا ہے؟ بھائی ڈیٹا دیکھو یار, کوئی 60-70 سال لگائے گا تو عمر ساری اسی کے لیے. آپ کو ہوتا فارسی کا شعر صاحب کو صاف صاف وہ کہتا ہے کہ دیکھو نظیری کا شاید شعر ہے کہ حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم. میں نے اپنی تمام عمر اپنے دوست کے حوالے کر دی. حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم, شادم از زندگی خیش کے کارے کردم. میں تو بڑا خوش ہوں اپنی زندگی سے کہ میں بڑا کام کر چکا ہوں. بھائی اپنے محبوب کے حوالے زندگی کر دینا, اس سے بڑی خوش قسمتی کیا بات. ہاں اگر آپ, یہ تو ویسے حدیث میں آیا ہے کہ خدا کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنا چاہیے. افسوس کہ وہ نوبت نہیں آئی, ورنہ یہ پاگل پن ہر سیانف سے زیادہ ہمیں عزیز ہے. مگر ایسا ہے کہ ہم شریعہ کے اندر حالات اور واقعات کے تناظر میں استدلال کرتے ہوئے اجتہاد کر لیتے ہیں. مگر جو معرفت ہے چونکہ وہ اللہ کے نبی سے منسوب ہے ایک چیز, تو اگر جیسے اللہ کے نبی نے کہا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, تو نام بھی لے لیا, مدعا بھی بیان کر لیا. طریقہ کار تو یہ ہے جو مسنون ہے. سچویشن یہ نہیں ہے. آپ دیکھو نا, فیکچول سچویشن یہ نہیں ہے. یا حیو یا قیوم وہ ورد مبارک ہے کہ جو حضور ہر وقت کرتے تھے. اب آپ دیکھو کہ حضرت سلیمان کا جو ذکر تھا ان ربی غنی کریم تھا. حضرت داؤد کا ان ربی رحیم ودود تھا, سارے اسماء سے. کسی کا آیا ان ربی علی کل شیء, ان میں آپ ایک جملہ کامن پاؤ گے, ان ربی. ان یہ پرسنل ریلیشن, میرا رب, میرا رب. اب جب اس قسم کے تعلقات پیغمبر رکھتے ہیں اینڈ ہم سنت پیغمبر فالو کرتے ہیں, جو بھی ہے, اگر مجھے پتہ لگا کہ اللہ نے اس جملے کے پیچھے بڑی بڑی رحمت رکھی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو میں مر گیا اس جملے کے پیچھے. مجھے تو پتہ ہے کہ خدا نے اس کے بارے کہا میں نے یونس کو نجات دی, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور قیامت تک ہر ایمان والے کو اگر یہ جملہ پڑے گا تو اس کو نجات دوں گا. اب مجھے پتہ یار یہ کون لوگ جو مذہب میں گھسا ہیں, جو خدا کی یاد کو بھی منفی سمجھتے ہیں یا کوئی مسائل پر, یہ مجھے مسلمان ہی نہیں لگتے.
آنیسٹلی میں نے مجھے ایک مرزائی نے پوچھا وہ سے، اب دیکھو نا میں انٹلیکٹ ان کے پاس مجھ سے زیادہ نہیں ہے، میں جنرل کمپیریزن میں جاتا ہوں۔ اس وقت میں اگر اپنے آپ کو کمپیئر کروں نا کسی نے کیا پڑھا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں میں سے کوئی میری آدھی تعلیم کے برابر بھی آتا ہے۔ اقامدی جیسے لوگ تو کہیں بھی نہیں آتے، سچی بات آپ کو، یا یہ مولوی جو قادری شادی دے دو، انہوں نے وہ کشت اٹھایا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے تلاش خدا میں پڑھا۔ I wanted to know the truth about God۔ میں کہاں ہوں کہاں نہیں یہ اللہ کے علم میں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ میں مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوں، مومن ہونے کا نہیں رکھتا۔ جو ججمنٹ میرے پاس ہے ہی نہیں وہ میں کیسے اپنے اوپر دے لوں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے بہت کم عقل نظر، یو نو واٹ از پرابلم، مائی پرٹیکولر پرابلم، میں ان کے ساتھ کنورس بھی نہیں کر سکتا۔ ایک ضدی بچوں کی طرح آپ ایک ہی نقطے پہ اٹکے ہوئے ہو۔ اب یہ عالم ہے، مجھے آپ بتا دو کوئی نئی بات کسی جگہ سے، میں بی ٹی ایس پہ سنتا رہا، کیا خیال ہے آپ کا؟ میں سوچتا ہوں یار اس زنخی قوم کے پیچھے ہماری ساری جوان مرد قوم پڑی ہوئی ہے، ان کے چہرے جانوں کے سارا کا سارا جعلی ہے، بٹ اسٹل دا ہول ورلڈ از میڈ اباؤٹ دیم۔ کبھی بیٹلز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ہمیں یہ ہوا ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ وہ کیا چیز ہے جس سے خدا علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو خدا کے قریب تر ہوتا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ نہیں کرتے مسلمان کے تخلیق ساری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی کتاب جو پہلی تھی اس میں لکھا تھا کہ سیلف سمپتھی از دا بگیسٹ کرائم ان دی ویز آف مسٹیک۔ اگر آپ اپنے سے ہمدردی رکھتے ہو پھر خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا کا قانون شروع ہوتا ہے اس آیت سے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ جس نے خدا کے قریب جانا ہے نا، سب سے پہلے اس نے اپنی جبلتوں کی محافظت کی، ان کے خلاف چلا، اور خود دنیا کی خواہشات جو جتنی پیدا ہوتی ہیں ان کے خلاف چلا۔ فار ایگزامپل اگر دنیا کہتی ہے کہ جی میرے تو بہت زیادہ تعلقات ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، مگر یہ بھی کوئی ثبوت ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاتا رہتا ہوں؟ کبھی کوئی ایسا بھی تصور ہے؟ ابھی آپ دیکھو کراچی سے میں ہو کے آئی وینٹ دیئر آن دی ریکویسٹ آف گورنر سندھ، اسی نے سارے، میں نے اس کو پہلے 2 شرائط بھیجی۔ نمبر 1 I will not deliver any lecture in Governor House۔ نمبر 2 I will not stay in Governor House۔ میں اپنے پرانے دوست کے پاس جا کے گورنر کو 3 مرتبہ آنا پڑا، 4 اس جگہ آنا پڑا جہاں میں تھا۔ یہ غرور کی وجہ سے نہیں تھا، I'm responsible, accountable to God۔ وہ مجھ سے پوچھے گا تو اہل ثروت کے دروازے پہ کیوں گیا، تم کیوں ان لوگوں کو کیا سمجھ کے گئے تھے، یہ تمہارے رب ہے، تمہاری کیا خواہش تھی جو ابھر گئے تھے۔ I can't sympathize، یہ ایک رول ہے۔ مگر پروفیسر صاحب جیسے کہ شریعہ ہے، شریعہ لاء کے اندر ہم جو تبدیلیاں کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار دنیا میں موجود ہے جس کے مطابق کرتے ہیں۔ روحانیت میں رسول اللہ کے مسنون عمل کے علاوہ اگر ایک لفظ کا بھی اضافہ کرنا ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار تو وضع کرنا پڑے گا۔ ایکچولی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ روحانیت تمام تر اتنے ریجڈ لاز ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے MBBS کرنا ہے تو آپ سے کوئی پوچھے گا تو نہیں نا کہ آپ نے کوئی زنا تو نہیں کیا، کوئی چوری تو نہیں کی، آپ کو تو ڈگری لینی ہے۔ مگر یہ وہ رستہ ہے جس میں ایک قدم کی کجی بھی آپ کو ہزاروں میل دور پھینک دیتی۔ اس کے لاز اتنے سخت ہیں، ان پہ کوئی رعایت ہی نہیں ہوتی، ہم تو مر جاتے ہیں بابا۔ میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو سوائے اللہ کے جو اس کے رولز، وہ یہ اس میں کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ یہ قربت خداوند ہے، اس میں آپ کو اخلاص سے موو کرنا پڑتا ہے۔ اس کا بیسک لا ہے کہ وہ اویلیبل ہے آپ کو اگر آپ کے دل میں اس کے لیے اخلاص ہے، ایک ذرہ اخلاص ہے تو بھی وہ آپ کو ملے گا۔ اس کی ساری، اس علم کی ساری بنیاد اخلاص پر۔ اور یہ ہمارے استاد محترم نے جو اس کا دیا نا انسان کے کہ یہ دل کا علم ہے،
یہ محبت کا علم ہے. خدا کی جو بیسک ٹون نکلتی ہے نا پوری کائنات کی، وہ لو آف پیپل ہے. لو آف گاڈ از لو آف پیپل. ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف محبت اور اخلاص سے بڑھتے ہیں. اس میں کیا مقابلہ پڑتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ کہنا آسان ہے. استغفر اللہ. جب آپ اپنی محبت کی چیزوں کے خلاف جاتے ہو تو دل پارا پارا ہو جاتا ہے، چیخیں مارنے کو دیکھا اللہ میں ہے دے. اب ایک شخص آتا ہے میرے پاس، وہ کہتا ہے کہ پروفیسر صاحب میں تہجد شروع کر دیتی ہوں. اس کا بات کرتے تہجد. میں کہا جا انہوں کو جوان آدمی ہیں، کھائے پیے عیش عشرت کرے، انہوں محبت ہو گئی. یہ خدا نو یوز کرے گا. خدا نہیں عزیز نے دیتا ہے، خدا روپے آدھا مینو وہ دے دے. دیکھو اتنے باریک اس میں بیٹلز آتی، آپ کے نفسی اشکالات اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اٹس اے ویری کلیور جاب. اور انہی پہ پلے کر رہا ہوتا ہے شیطان رجیم کا پورا سسٹم، ان پہ پلے کر رہا ہے. آج کے زمانے میں جیسے کہ ایک فتنہ ہے LGBTQ T2S+ مومنٹ، ہم جنس پرستی کی دنیا چل رہی ہے، اور ہمارے ہاں تو 3-4 جنس ہیں دنیا میں، 16 مختلف سیکشل اورینٹیشنز ہیں. آج کے دور میں اذکار اور روحانیت میں کیا علاج ایسا پوشیدہ ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے ہے کئی لوگوں نے یہ عادتیں چھوڑی ہیں، مگر وہ بتایا نا کہ اس میں جیسے بنیاد پروفیسر صاحب کرسچینٹی میں ہے نا کنورژن تھراپی ہے، کہ وہ کرسچنس کے جو بچے کنورٹ ہو جاتے ہیں انٹو LGBTQ، تو وہ ان کو چرچ میں بند کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے تاکہ وہ واپس یا وہ دے تھنک اس میں بہت سارے عمل اور بھی ہوتے ہیں نا. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ 99 ایون ان دی آئیز آف آل دی سائیکولوجسٹ ان دا ورلڈ، یہ 99.999% انکوریجبل ہے آفٹر دی ہیبٹ بیکمز میچور. مگر اس دور سے پہلے کئی سٹیجز آتی ہیں. وہ کسی بچے کے ساتھ جبرن ہو جائے تو وہی پہلے وہ، اور جبر مسلسل جاری رہے تو اس کو ہیبٹ بن فیشن اڈاپشن بھی بہت زیادہ ہے. زیادہ تر میں ابھی سختی سے منع کرتا ہوں کہ بچوں کو مساجد نہ بھیجو، نماز کے لیے جائیں اور آ جائیں. اچھا، مدرسے میں یعنی کہ آپ کا خیال میں زیادہ ہے؟ وہاں میرا خیال ہے کہ فالتو ٹھہرنا جو ہے اس عمل کا باعث. مگر پروفیسر صاحب سائل کی رپورٹ کے مطابق، سائل ایک آرگنائزیشن، ان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ جنسی واقعات رشتہ داروں کے ذریعے بچوں کے اوپر ہوتے ہیں. جی مگر وہ بھی اگر تھوڑا سا واچ کرو تو وہ مولوی ٹائپ رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا کور اس کا ریلیجن ہے. اور جتنے یہ داڑھی لمبی چوڑی رکھ لینا، اگر آپ پوچھو میں نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، اس وجہ سے نہیں رکھی کہ جو مذہب کا سب سے اچھا سائن ہے وہی ان کے گناہوں کی اوٹ بنتا ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ میں بالکل نشاندہی کر سکتا ہوں کہ اس پاکستان میں یا ہمارے بر صغیر میں وہ کون سے ہیں جنہوں نے پروفیشنلی ریلیجن میں یہ اپنایا ہوا ہے. جب ان میں سے کسی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح متبعین زیادہ فیتھفل ہو جاتے ہیں. یہ ٹیکنیک ہے، لائک اسیسنز آف دی سیریا، یہ ٹیکنیک ہے. اور سب سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ ان اسکولوں میں موجود ہے. مگر اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا جیسا جو ایک سائیکولوجیکل انالیسز ہے کہ 2 طبقوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے، آرمی اینڈ ریلیجس پیپل. دونوں میں ایک وجہ ہوتی ہے، دے آر ڈپرائیوڈ آف وومن. نہیں ادھر ڈپرائیو نہیں ہوتے، مگر مولوی جانتے ہیں کہ وہ عورت کا ایک سکینڈل ان کی ساری شہرت خراب کر. آرمی میں کہہ سکتے ہو ڈیپریویشن مکمل ہوتی. اور یہ پہاڑوں میں رہنا 3-3 6-6 مہینے، اس لیے حضرت عمر فاروق نے رول بنایا تھا کہ آفٹر 3rd month فوج کے لوگ واپس آئیں، اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزاریں اور پھر جائیں. اب عمر فاروق جیسے لوگ تو ہمارے خلیفہ نہیں ہیں. تو اذکار کے ذریعے بھی کوئی ایسا ہے کہ علاج ہو سکتا ہے لوگوں کا کسی ذکر کے ذریعے، یا گھروں میں وہ ذکر زیادہ کیا یہ اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس سے ہم خدا کی محبت کو تقویت دیتے ہیں. when you love God، خوف نہیں، ہم محبت کو. آلریڈی ہمارے پورے مذہب کا جو بیلنس ہے یہ گلٹ پہ ہے.
ہمارے پاس کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. اگر آپ غور کرو تو ہمارا تمام بیلنس آف ریلیجن ہیز گان انٹو گلٹ، عذاب و ثواب پہ چلا گیا. اس کی وجہ سے ایک نیچرلی کمیٹڈ مسلمان پیدا نہیں ہو رہا. یہ جو میں نے آپ سے کہا نا، یہ پہلا جملہ ہے، اللہ از دی ٹاپ پرائیورٹی. یہ اسی لیے لکھا ہے کہ میں درمیان میں کسی چیز کی گھوم مت جاؤ، سیدھے اللہ کو جاؤ، اپنے رسول کو جاؤ. ان دونوں کے تعلقات سے اتنی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر آپ کا غلیظ ہونے کو دل نہیں چاہتا. یہ صفائی مطلق ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ تصوف کی، جو میں نے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو صفت ہے نا، یہ اپنا الاخلاص و صفت الاحباب ہے. یہ اللہ کے دوستوں کی پہلی صفت اخلاص ہے، محبت ہے. وہم شموس بلا صحاب، اور یہ وہ آفتاب ہیں جن پہ کبھی بادلوں کے سائے نہیں پڑتے. یہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. اگر آپ حضرت علی بن موسیٰ کی تعریف پڑھو تصوف کی، تصوف کو انہوں نے بہت سارے اس میں الجھا دیا، نومنکلیچر میں الجھا دیا، پرسرار علم کر دیا. اٹ از دی سمپلسٹ اپروچ ٹورڈز پرابلمس. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو اپنے سے بہتر کسی صاحب اخلاق کو دیکھے تو سمجھنا کہ وہ صوفی ہے. اگر تو بننا چاہے بہتر صوفی بننا چاہے تو بہتر اخلاق کو اپنا. لیکن یہ بہتر اخلاق کا مطلب ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے برڈن کو اپنے اوپر لے لیتے ہو، ان کی بدتمیزیوں کو راہ دیتے ہو. یہ سمجھتے ہو کہ فطرت جہاں عمل کر رہی ہے وہاں آپ ان سے لیسر ایکسپیکٹیشن پہ چلے جاتے ہیں. بہت ہی یو ڈونٹ وانٹ کہ جی لوگ آپ کے اچھے کاموں کا صلہ اچھا دیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ شہرت کے لیے کیوں نیکی کرتے ہو، آپ لوگوں کے لیے کیوں نیکی کرتے؟ جب انہوں نے صلہ ہی نہیں دینا، پھر آپ بیٹھے کہ میں نے اس کے ساتھ بڑا احسان کیا. بھائی بھول جاؤ، اللہ کے لیے کام کرو، وہ تمہیں صلہ دے دے گا. تو لوگوں سے کیوں اپنا صلے مانگتے ہو؟ یہ تمام گرجز جو پیدا ہوتے ہیں ہمارے دلوں میں، ناآسودگی پیدا ہوتی ہے. Why do we want to take the reward of everything from people? They will never do it. پھر اللہ موجود ہے، اس سے مانگو، اپنی زندگی رکھو. آپ کبھی بھی نیکی، اور مشہور محاورہ نہیں سونا، نیکی کر دریا میں ڈال. یہ تو ویسٹ فل نیکیاں ہیں. آپ خدا کے، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کہ ہمارے بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں، لوگ نیکیاں شہرت کے لیے کرتے ہیں. دیکھو نا، ایک شہید ہے میدان جنگ میں جا رہا ہے، تمغے کے لیے جا رہا ہے، ملک کے لیے جا رہا ہے. مطلب یہ آگے دیکھا نہ جائے گا کہ کس لیے جا رہا ہے. اگر وہ خدا کے لیے جا رہا ہے تو شہید ہوگا. ہم تو جملوں منافقین کو بھی شہیدین میں گن لیتے ہیں. یہ بہت سویئر سٹینڈرڈ ہے. یہ ہم نیچے زمین پہ نہیں ایکسرسائز کرتے. اوپر بیٹھے ہوئے جو احباب ہیں نا، جو بڑا افسوس ہیں کہ یہ شہید نے زندہ رہنا ہوتا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ تو گریوٹی کے رول کے خلاف جانا ہوتا ہے. قبر میں وہ ٹائم اور سپیس کے کانسیپٹ کے خلاف جی رہا ہوتا ہے. قبر میں آپ کا خیال ہے کہ دنیاوی رول کے، وہ تو خدا خود کہہ رہا ہے بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تم جانتے نہیں ہو مگر یہ. تو وہ تو بہت سارے کائناتی رول کے خلاف زندہ ہوتا ہے نا. پروفیسر صاحب، رب کسی بھی کمیونٹی کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر لوگ اس کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کا علم ہوتا ہے. اور ایک کلیکٹیو جو وزڈم ہے سوسائٹی کی، وہ رب کے وجود کا تعین بھی کرتی ہے کہ رب ان کے ہاں ایسے ہوگا. یہ مسلمانوں کا گاڈ آف گیپس ہے. آپ کو یوں نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو اجتماعی طور پہ لالچ، حرص اور تمام کینہ بغض چیزیں پائی جاتی ہیں، انہوں نے ہمارے رب کے امیج کو ڈسٹارٹ کر دیا ہے؟ وہ نیچرلی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کا تصور خدا بہت وسیع تھا. وہ اتنا وسیع تھا کہ ہم کائنات میں کسی ذرے پر بھی اس کا اطلاق کرتے تھے، اور کائنات بالا میں ایک ایک شے کو ہم مانتے تسلیم کرتے تھے. مگر وہ ہم اس میں ریجن کو ایوارڈ سمجھتے تھے.
میرا اپنا جو تصور یہی تھا کہ خداوند کریم نے جس نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو ہم کہتا ہے میرا ایک لیکچر ہے ڈز اے مین تھنک، جی جی بڑا کہ ڈز اے مین تھنک، تو اس میں نے یہی ثابت کیا کہ مین ڈز ناٹ تھنک. ہم نے غلط نام رکھا ہوا ہومو سیپین. ہاں ہمارے اندر ایک فور ہیڈ کے پیچھے ایک کیپیسٹی ہے بلینز آف سیلز کی جو ریسیو کرتی ہے. یہ بھی میں نے قرآن سے تھیسس دیا تھا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے نفس انسان کو درست کیا اور اس پہ الہام کیے فسق و فجور، اور اس پہ الہام کیے خیر کے خیال. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو تمام جو دنیا کی تھنکنگ ہے یہ اللہ کی طرف الہام شدہ ہے. ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے جسے عقل کہتے ہیں، یہ اسے ریسیو کرتا ہے، پھر ہم اپنے چوائسز اس پہ دیتے ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے خیر کو چنا خیر پا گیا، جس نے شر چنا وہ شر پا گیا. صحیح ہے. تو میں تو قائل ہی نہیں ہوں کہ میں سوچتا ہوں، میں تو نہیں سوچتا ہوں. سچی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آدمی کو بڑا نعمت نصیب ہو اگر وہ نہ سوچے. اگر وہ نہ سوچے تو میں تو بڑی نعمت ہوں. میں تو دعا کرتا ہوں میں نہ سوچوں، اور سوچوں تو بس اسی کا سوچوں. کیا کہ مگر ہمارے تو کوئی نہ کوئی اپنا کیا کہتے ہیں سرکتا ہوا آنچل خواب میں آ جاتا ہے. یعنی ان کا آنچل ہے، کیا کہتے ہیں وہ فیض کا شعر ہے، یعنی کہ پیراہن ہے کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی. یعنی یہ جو آج پہ کہ یہ جو چھوٹی موٹی رغبتیں ہیں نا، ہم ان سے لڑتے تو بہت ہیں، مگر اب خدا خیر و شر کا خالق ہے. اگر کوئی دعویٰ کوئی نظام کرے کہ ہم شر کو ختم کر سکیں تو وہ جھوٹا ہے. اس سے کوئی شخص یہ کہہ دو کہ میرا نفس جو ہے وہ پاک ہو گیا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے. یہ تو رغبتیں کہیں نہ کہیں بارڈر پہ کراس کریں گے. اور استاد العلماء نے، صوفیوں کے صوفی نے، سید الصوفیاء نے کہا ہے کہ دیکھو دنیا کو دل کے دروازے پہ رکھو، ضروری لے لو، نکاح لے لو، اخلاص لے لو، روٹی لے لو، مگر دل کے اندر نہ آنے دینا، بڑا غرق ہو جائے. دس دی اسٹرگل وی آر ایکچولی. صوفیزم اگر کوئی اسٹرگل ہے، میرے شیخ نے نا 2 باتیں بڑی کرامت کی. بلکہ دیکھو ان لوگوں کو ہم شیزوفرینک کہہ سکتے ہیں. ذرا سوچو، ساری دنیا مل کے ایک جملہ ویسا تو نکال نہیں سکتی جیسے ہمارے استادوں نے کہی. جب شیخ جنید سے پوچھا کہ توحید کیا ہے، تو فرمایا قدیم کو حادث سے علیحدہ کرنا توحید ہے. Do you think this sentence should be floated to all the universities of the world کہ یہ پاگل ہے کہ تم پاگل ہو؟ تو اس نے کہا اگر خدا کو تم توحید کی تعریف سننا چاہتے ہو تو قدیم کو حادث سے، to separate the eternal from the accidental، یہ ہے توحید. پھر ہمارے شیخ نے کہا کہ صوفی کون ہے؟ تو جنید کی تعریف کیوں نہیں آپ سنتے کہ صوفی کون؟ کہتا ہے اس زمین کی طرح ہو جاؤ جس پہ نیک و بد سب ایک طرح سے چلتے ہیں. یہ ایکسیپٹنس ہے صوفی کی، کہ اس زمین کی طرح ہو جاؤ جس پہ نیک و بد سب ایک طرح سے چلتے ہیں. اور سید حجویر نے کہا کہ خدا ظاہر ہو جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا، پھر تمہاری بچت کوئی نہیں چاہیے. آدم نے خدا کے سامنے غلطی کی بھگتان ہم دے دے. اگر ہم خدا کو سامنے پا کے غلطی تو پھر حجت نہیں، اللہ کے پاس بخشنے کی حجت نہیں رہتی. یہ جو نہ دیکھنا نا، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی رحمت. نہ دیکھنے کے باوجود ماننا سب سے بڑی انٹلیکٹ. اس کا لئے پھر دیکھو ہمارا ایسی دانائی کی باتیں وہ لوگ کر گئے ہیں، ایسی ان کو شیزوفرینک سمجھنا تو بہت بڑی حماقت ہے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ضرور ایسی. اب ہوتا کیا ہے
یہ سارا دعا کا، وہ اپنی دعا کی بات کی، سارا دعا کا سلسلہ۔ ہم میں بڑا شیخ وہ ہے، بڑا استاد جس کی دعا جلدی سنی جاتی، کسی استاد کی دعا مہینے بعد قبول ہوتی، کسی سال بعد، اور جس کے منہ سے نکلتے ہی قبول ہو جائے وہ بہت بڑا ہے۔ ایسے دے ہمارے پاس بہت کم اساتذہ گزرے ہیں صوفیاء میں۔ انبیاء کی بات نہیں کرتا، انبیاء تو ٹیکسٹ بک لے کے آتے ہیں، ان کو پڑھانی پڑتی ہے۔ They are the best teachers. محمد رسول اللہ is the best of all the teachers. میں مذہب کی بنیاد صرف دو چیزوں کو سمجھتا ہوں، اور عبادت اللہ کی، محبت رسول اللہ، بس تیسرا میرا کوئی نہیں۔ ہاں تیسرے مثال کے لیے اچھے ہیں۔ دیکھو یار، ایک بہت یونیورسٹی میں جاؤ نا، بہت بڑی یونیورسٹی میں، تو ادھر ایک کتاب آپ کو دی جاتی ہے، ادھر ایک کتاب دی، ایک قرآن ہے، پڑھو۔ انہی باتوں کا ان استادوں کو خیال نہیں، نہ احمقوں کو خیال نہیں رہا۔ یہ جو رسالت کو کمی بیشی کرتے ہیں نا، اس کا ان کو خیال ہی نہیں رہا کہ سٹیٹس کیا ہے، کس استاد کے منصب کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم زیادہ لائق ہو ان سے۔ کتاب تو اللہ کی ہے، پڑھائی کس نے ہے؟ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی عقل مند بندہ یہ ایسا ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھانے والے کی کمی بیان کر سکے؟ وہ بھائی ساری کتاب اسی نے تو پڑھائی ہے، پڑھی کس نے ہے؟ جو پاس ہو گئے ہیں۔ واحد کلاس ہے صحاب کی جس کو زندگی میں ہی پاس کر دیا گیا، رضی اللہ عنہ و رضو عنہم۔ یہ کسی اور جماعت کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے، مجھے نہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہے۔ کیا کمال کا استاد تھا جی۔ اب اس استاد کی شان میں اگر آپ کمی بیشی کرو گے تو دل کہتا ہے ان کے سر پھاڑ دیں ہم لوگ، غصہ آتا ہے۔ اب دیکھو کیا، میں آپ کو چھوٹی سی قرآن ایک بات ہے، فالحمدللہ، ذرا غور سے سنو، فالحمدللہ رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ یہ ہے خدا کی ڈیفینیشن ایک اسم کی، یعنی رب کی۔ رب کس چیز کا ہے؟ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، یہ ہے۔ اب ایوارڈ کیسا ہے؟ کبھی آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہیں رکھا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین؟ یہ بھی نہیں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للمومنین۔ ٹائٹل کیا رکھا گیا ہے؟ ادھر بھی غور کیجیے گا قرآن کیا کہتا ہے، 7 آسمان 7 زمینیں پلس رب العالمین۔ اب یہ تو کسی کو نہیں پتا عالمین کتنے، اور یہ کیا ٹائٹل کیا جا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ پہنچیں گے اس کو، ان لائقوں بہت غصہ آتا ہے، بلکہ پنجابی میں سل باتیں سنانے کو دل کرتا ہے۔ جب کو پرافٹ پہ وہ بار اخلاق رسول ہی ہمیں منع کرتا ہے کہ نہ کرو ان کے ساتھ، یہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ بات کی جائے۔ یہ قرآن سمجھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں بھائی؟ یہ قرآن ہے نا، اس کے اچھا آپ مجھے کبھی سوچ کے بتائیے کہ کیا پھر اس کا حافظ کیا بنتا ہے؟ تو یہ کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے کہ وہ عبادت کے وہ قابل ہے، محبت کے یہ قابل ہے، بس یہی ایمان ہے۔ اور کیا، یہی لوگوں نے سیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی زندگی سے کم، ہر چیز سے زیادہ۔ فرمایا عمر ایمان کی حلاوت نہیں ملتی جب تک تمہیں مجھے ہر چیز سے بڑھ کے نہ چاہو گے۔ فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ یہی ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایک مکمل آئیڈینٹیفیکیشن میں اگر کچھ صحابی گئے ہیں تو افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں میچ تو نہیں پڑا ہوا ہمیں علی سے کوئی، میں علی تو چھوٹے تھے اس وقت، 9 برس کے تھے، تو وہ تو چلے نہیں نا اتنا رسول اللہ صاحب۔
جب بھی حدیث اٹھاؤ میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں تو وارن کرتا ہوں یار جو مرضی کر لو، اصحاب رسول کے خلاف نہ بلند کرنا. خدا بڑا سخت دوست ہے، بہت ہی پکا دوست ہے. اس کے دوست کے سینے پہ خراش بھی پڑے تو اجاڑ کے رکھ دے گا تمہیں، کسی کو نہیں بخشتا اس معاملے. اس معاملے میں اللہ میاں جو مجھے میرے یاد کرنے والوں کے خلاف لڑتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان کے خلاف میں خود لڑتا ہوں. اس لیے پرہیز ہی کرنا چاہیے ہر مسلمان کو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ. سننے والوں کے لیے اور موجود لوگوں کے لیے دعا بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمایا ان پہ. خداوند کریم، میں تو یہ صرف یہ چاہتا ہوں مسلمان اپنا ایمان سادہ کر لیں اور مکمل کر لیں. عبادت پروردگار کے بعد اللہ کے رسول پہ اللہ ہی کی عادت سے درود بھیجیں ہمہ وقت کے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.